الحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدق خالق مولانا العظيم. سبنی ذوی الاحترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو مجھے سننے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورہ آل عمران کی 77 نمبر آیہ مبارکہ ہے. میرے مالک نے ارشاد فرمایا ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. بھلا کوئی کام ایسا نہیں جس کی طرف شریعت مطہرہ نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو. ولہم عذاب علیم، کوئی بھی ایسا کام نہیں شریعت مطہرہ میں اچھا کام جس کی رہنمائی شریعت مطہرہ نے ہماری نہ فرمائی ہو، اور برائی کا کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جس سے شریعت نے ہمیں ڈرایا اور اسے منع نہ کیا ہو. شریعت نے خیر اور شر ہر دو پر عمل کرنے والے شخص کا انجام بالکل واضح کر دیا ہے. ایسا شخص جو بھیانک انجام سے ڈرنے والا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے جو آخرت اور عاقبت کو تباہ کرنے والی ہیں، اور ان ہلاکت خیز چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو بھی ان کے ارتکاب سے بچائے. آپ نے خود ہی نہیں بچنا بلکہ اپنے دوستوں، یاروں، اپنے اہل خانہ کو بھی گناہوں سے بچانا ہے، ورنہ مختلف قسم کی تکلیفیں، عذاب، بیماریاں، اللہ کی ناراضگی، غضب یہ آتے رہیں گے. اگر اللہ کی نافرمانی سے خود بھی نہ بچے اور لوگوں کو بھی، اپنے قریب والوں کو بھی نہ بچایا، تو پھر یہ یاد رکھیے زندگی میں کبھی پریشانیاں ختم ہونے والی نہیں. آج شب رات کا دن ہے. رات ہم نے شب برات کی ہم نے گزاری، عبادات کا سلسلہ ساری رات جاری رہا. صبح فجر کی نماز کے بعد ہم نے صبح اس حالت میں کی تھی کہ دو قسم کے لوگ آج کا سورج دیکھ رہے ہیں. ایک وہ جس کو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ مغفرت اور بخشش فرما دیتا ہے. ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے صبح کی، جن کو رات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بخشش اور مغفرت کا پروانہ ملا. اور ایک وہ لوگ تھے، وہ بدبخت ترین لوگوں نے صبح کا سورج دیکھا، آج کا دن گزاریں گے. جو ایسے بدبخت لوگ ہیں جو اس عظیم رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت کے مستحق نہیں ہوئے، اس سے محروم رہے ہیں. امام بہقی نے شعب الایمان میں اور امام حجر حیتمی نے الزواجر عن الاقتراف فی القبائر میں ام المؤمنین امی عائشہ کی طویل روایت کو نقل کیا ہے
جس کا میں آخری حصہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ فرماتی ہیں کہ میرے آقا جی نے فرمایا لا ينظر اللہ فیہا الی مشرک ولا الی مشاہن ولا الی قاطع رحم ولا الی مسبل ولا الی عاقل لوالدیہ ولا الی مدمن الخمر۔ ان میں سے پہلے نمبر پر شخص ہے وہ مشرک ہے۔ لا ينظر اللہ فیہا الی مشرک، اللہ تعالیٰ کسی مشرک کے اوپر نظر رحمت نہیں فرماتا جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہو۔ یہ ایک بات یاد رکھنے والی ہے قبلہ، میرا مالک ہر گناہ معاف کر دے گا لیکن وہ شرک معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ تو معاف کر دے گا لیکن اللہ وحدہ لا شریک شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ میرے مالک نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یقیناً اللہ اس بات کو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس سے کم تر جو کچھ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ سورۃ النساء کی 48 نمبر آیا مبارکہ کہ دنیا کا سب سے بڑا جرم شرک عظیم ہے، شرک ہے، شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ تو نہیں بخشا جائے گا۔ ہاں اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں حضرت ہر گناہ کی بخشش ہو جائے گی، نہیں ہوگی تو شرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس جنت حرام کر دی ہے، وہ اس بندے کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ بندہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، جتنا بھی گناہ گار ہوگا ایک نہ ایک دن وہ جنت میں چلا جائے گا، اپنے گناہوں کی وہ حاصل کر کے سزا جنت میں چلا جائے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یا معاذ هل تدری حق اللہ علی عبادہ ومن حق العباد علی اللہ۔ اے معاذ کیا تمہیں معلوم ہے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق کیا ہے؟ بندوں پر اللہ کا حق اور اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے؟ تو میں نے عرض کی اللہ تعالیٰ اس کا رسول ہی جانتے ہیں، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قربان جائیں یار صحابی کی احترام اور ادب پر، ان کو علم نہیں ہوتا تھا، سیدھی بات کہہ دیتے جی اللہ اور رسول اس کا رسول جانے، اور یہ سب سے خوبصورت بات ہے، صحابہ کی بات ہے۔ آج ہر کوئی بندہ علم ہو یا نہ ہو فتویٰ دینے کی، مناظرہ کرنے کی، جھگڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کو جب جواب نہیں آتا اگلے مکار لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ان کو پھر بدعقیدہ کر دیتے ہیں، ان کا ایمان بھی لے جاتے ہیں، عقیدہ بھی لے جاتے ہیں۔ ہمارے سنی مسلمان جو بدعقیدہ ہو گئے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے مطالعہ نہیں کیا، اپنے علماء کے پاس نہیں بیٹھے، انہوں نے خود جھگڑے اور مناظرے کرنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عالم نہیں تھے، لوگوں نے ان کو چتر چلاکی کے ساتھ اپنے گندے عقیدے کے اندر شامل کر لیا، اور اس کا آج کل نظارہ ہمیں بہت اچھی طرح دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب علم نہ ہو نا جی اور آپ کا فن نہ ہو تو کبھی کسی کے ساتھ بحث نہیں کرنی، چپ کر کے پہلا عمل یہ کرنا ہے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانے۔ دوسرا عمل یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی، آپ نے لازمی ہی اس کا جواب لینا ہے، تو پھر اپنے کسی ماہر عالم دین کے پاس لے جائیں اس شخص کو، اور لے جا کر وہاں پر آپ اس کے سامنے مسئلہ رکھیں، انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کو کوئی غلط راستے پہ نہیں چلا سکے۔ تو حضرت معاذ کہتے ہیں کہ ہم عفیر نامی دراز گوش پر میں حضور کے پیچھے سوار تھا، تو آقا جی نے مجھ سے جب یہ پوچھا تو میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے، تو آپ نے فرمایا فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُعَذِّبَ مَن لَا يُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا۔ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں
اسی کے ساتھ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو شخص شرک نہ کرے وہ اسے عذاب نہ دے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں یہ خوشخبری لوگوں تک نہ پہنچا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبشرہم فیتکنوا، نہیں انہیں یہ خوشخبری مت دو کہ پھر وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور عمل میں کوتاہی کریں گے. بخاری شریف کے اندر 2856 نمبر پر یہ روایت موجود. اللہ کا حق کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ہے نہ ٹھہرایا جائے، اور اللہ کا حق بندے پر کیا ہے، بندوں پر حق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے. شرک نہ کیا جائے، گناہ بخشے جائیں گے. ہاں جی. اب یہاں پر نا جی ہر ایک بندہ یہ علم اٹھائے پھر رہا ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے. تو ہم کیوں نہ آج شرک کی تعریف ہی کر دیں، ہم شرک کی تعریف ہی کر دیں تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ اصل میں شرک کی تعریف کیا ہے. علامہ سعد الدین تفتزانی شرح عقائد نصفیہ، یہ ہمارے درسیات کی کتاب ہے، درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے. وہ لکھتے ہیں الا اشراق و اثبات الشریک فی الالوہیت و وجوب الوجود کمال المجوس او بمعنی استحقاق العبادت کمال عبادتہ الاصنام. شرک کی تعریف کیا ہے جی؟ مجوسیوں آگ کی عبادت کرنے والوں، مجوسی کہتے ہیں آگ کی عبادت کرنے والوں کی طرح کسی کو واجب الوجود جان کر الوہیت میں شریک کرنا. شرک کی تعریف کیا ہے؟ جس طرح مجوسی یہ آگ کی عبادت کرنے والے واجب الوجود یعنی جو شے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی جس کو کوئی فنا نہیں کر سکتا، اس طرح شریک کرنا اللہ کے ساتھ کسی اور کو، واجب الوجود مان کر جان کر الوہیت میں شریک کرنا، یا پھر بت پرستوں کی طرح کسی کو عبادت کا حقدار سمجھنا کہ جس طرح اللہ عبادت کا حقدار ہے اسی طرح یہ بھی عبادت کا حقدار ہے. یہ شرک کہلاتا ہے. کسی کو واجب الوجود ماننا، واجب الوجود جان کر الوہیت میں شریک کرنا، یا پھر کسی کو عبادت کا حقدار سمجھنا، یہ شرک کہلاتا ہے. اسی لیے ہماری شریعت میں غیر خدا کو سجدہ تعظیمی حرام ہے. ہم کسی کے لیے سجدے کے قائل نہیں ہیں. یہ اہل سنت کا عقیدہ بڑے غور سے سماعت فرما لیں. ہم سجدہ تعظیمی کو حرام کہتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ عبادت کی نیت سے کرے گا تو اب مشرک ہو جائے گا. یہ شرک کر رہا ہے. عبادت کی نیت سے سجدہ کیا تو یہ شرک ہے. اور کعبے کے علاوہ کسی اور شے کا طواف تعظیمی بھی کیا تو یہ بھی حرام ہے. کعبے کے علاوہ کسی اور چیز کا طواف تعظیمی کیا یہ بھی حرام ہے. تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کئی مزارات ایسے ہیں جن کا طواف کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پر ایسی تصویریں وائرل ہوئی ہیں جن میں کئی مزارات کا طواف کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے اس کبھی عمل کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ بالکل اہل سنت کا نظریہ، سوچ اور ان کی تعلیم نہیں ہے. بالکل ان کا. اب بھنگی چرسی بتائیں گے کہ ہمارا مذہب کیا ہے؟ بھنگی چرسی تو نہیں بتائیں گے نا کہ ہمارا مسلک کیا ہے، ہماری تعلیمات کیا ہیں. یہ ہم بتائیں گے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ شریف کی 22ویں جلد کے صفحہ نمبر 382 پر فرمایا بلا شبہ غیر کعبہ معظمہ کا طواف تعظیمی ناجائز ہے. کعبے کے علاوہ کعبہ بنا لینا، مزارات کا طواف کرنا، اس کا طواف کرنا یہ بالکل ناجائز ہے. اور غیر خدا کو سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں کہ غیر خدا کو سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے.
بوسہ قبر میں علماء کا اختلاف ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قبر کا بوسہ لینا، قبر کو چومنا، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں چوم لینا چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں احوط منع ہے۔ سب سے افضل کیا ہے؟ جو بہترین چیز ہے جس کو اختیار کرنا چاہیے، نہ چوما جائے، قبر کو نہ چوما جائے، یہ منع ہے۔ خصوصاً مزارات طیبہ اولیاء کرام کہ ہمارے علماء نے تصریح فرمائی کہ کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑا ہو، یہی ادب ہے۔ جب کسی ولی کے مزار پر جائیں تو وہاں پر 4 ہاتھ پیچھے ہو کے کھڑے ہو جائیں، فرماتے ہیں یہی افضل ہے۔ پھر تقبیل کیوں کر متصور ہے؟ کہتے جب 4 ہاتھ پیچھے کھڑا ہونا ہمارے علماء نے لکھا ہے تو یہ کیسے تصور کیا جاتا ہے؟ وہ کہیں گے قبروں کو چومنا شروع کر دو۔ اردو پڑھنا بھی بڑے فن کی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء نے تصریح فرمائی کہ کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑا ہو، یہی ادب ہے۔ پھر تقبیل کیوں کر متصور ہے؟ جب آپ کو کہا جا رہا ہے آپ نے 4 ہاتھ پیچھے کھڑا ہونا ہے، 6 فٹ پیچھے ہو کے کھڑے ہو جاؤ مزار سے، وہاں پر کھڑے ہو کر فاتحہ وغیرہ کرو، تو آپ کو یہ کیسے جو ہے نا تصور کر سکتے کہ وہ آپ سے کہے کہ قبروں کو چومنا شروع کر دو؟ پھر وہ فرماتے ہیں یہ وہ ہے جس کا فتویٰ عوام کو دیا جاتا ہے، یہ عوام الناس کے لیے۔ عوام الناس جتنا قریب ہوتے جائیں گے اتنا زیادہ بے احتیاط ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ ہم بیت اللہ شریف کو دیکھتے ہیں نا جی، لوگ جب جاتے ہیں وہاں پر انہوں نے غلاف شریف کو ہاتھ لگانے کی اجازت دی، تو انہوں نے کیا کیا؟ غلاف کو، اس کے دھاگوں کو نوچ نوچ کر کے گھر میں لانا شروع کر دیا۔ کتنی بے شرمی کی بات ہے۔ بندہ بیت اللہ میں جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہاں پر ادب سے، احترام سے ان چیزوں کو محفوظ رکھے، ان کو سلامت رکھے، کھینچ کھینچ کے، ہاں جی، یا کینچیوں سے کاٹ کے یا دھاگے نوچ نوچ کے لے کے آ رہے ہیں آپ۔ تو اب یہ کیا نوچنے والے سارے، یہی عقیدہ ہے سب کا کہ جب بھی کعبے جاؤ اس کے بال نوچ کے لے آؤ، دھاگے نوچ کے لے آؤ، کاٹ کے لے آؤ، پھاڑ کے لے آؤ، کہ یہ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے؟ تو ہم کہیں گے نہیں، وہ بدبخت لوگ ہیں جو ایسا عمل کرتے ہیں، یہ کسی مسلمان کی تعلیم نہیں ہے، یہ کسی مسلمان کی سوچ نہیں ہے۔ تو جب کعبے کے اوپر آپ یہ لوگ کہتے ہیں تو پھر جب یہ بھنگی چرسی آپ کو نظر آتے ہیں تو پھر آپ بھنگی چرسی کو اہل سنت کیوں کہتے ہیں؟ ان کا ہمارے ساتھ کوئی واسطہ لینا دینا کوئی نہیں۔ یہ بھنگی چرسیوں کا ایمان بھی بھنگ ہے، چرس ہے، پاؤڈر ہے، یہ نشئی، ان کی دنیا ہی الگ ہے۔ نشئی کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ یہ ہو گیا جی پہلا بندہ جس کی اللہ اس رات مغفرت نہیں فرماتا۔ دوسرا ہے جی، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک ولا مشاحن، کینہ رکھنے والے کی بھی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرماتا۔ رات کو سارے بخشے گئے، لیکن کون نہیں بخشا گیا؟ پہلے نمبر پر مشرک نہیں بخشا گیا۔ اب دوسرے نمبر پر کون نہیں بخشا گیا؟ چاہے اس نے آج روزہ بھی رکھا ہوا ہے، چاہے اس آج نمازیں بھی پڑھے گا، جمعہ بھی پڑھے گا، سارا کچھ کرے گا، لیکن اس کی بخشش ہے نہیں ہے۔ کس کی نہیں؟ جو بغض، کینہ، حسد اپنے دل میں رکھتا ہے، اس کو نہیں چھوڑے گا۔ تو بغض نہ چھوڑ، تو حسد نہ چھوڑ، کینہ نہ چھوڑ، اللہ کہتا ہے مجھے بھی پرواہ کوئی نہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جس وقت جلوہ گر ہوئے، آقا جی کا مشن ایک ہی ہے، لوگوں کو گمراہی سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف اور جنت کی طرف لے کے جائیں۔ لیکن شیطان کا مشن کیا ہے؟ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ سورۃ المائدہ کی 91 نمبر آیا مبارکہ ہے۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب، جوے کے ذریعے تمہارے درمیان میں دشمنی، عداوت، بغض اور کینہ، حسد ڈال دے،
اور تمہیں اللہ کی یاد سے نماز سے روک دے تو کیا تم باز آتے ہو؟ اللہ کے رسول کا مشن کیا ہے؟ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانا، جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جانا، بغض حسد کینہ نکال کر اخلاص کی طرف لے جانا۔ شیطان کا کیا کام ہے؟ بیماریوں کی طرف، جوئے کی طرف، شراب کی طرف، بغض کی طرف، دشمنی کی طرف، کینے کی طرف، نماز سے روک دینا، ہاں جی، حلال سے روک دے، یہ شیطان کا مشن ہے۔ تو بابا جو شیطان کے مشن پر چل رہا ہے اللہ اس کی کیوں بخشش کرے گا؟ سادہ سی بات ہے نا جی قبلہ۔ ایک بندہ شراب کی کمائی سے کہے میں مسجد بنانا چاہتا ہوں، سود کی کمائی سے کہے جی میں قرآن پاک خرید کر مسجد میں رکھنا چاہتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو ثواب ملے گا؟ بھئی سود کی کمائی سے کوئی بندہ قرآن خرید کر مسجد میں رکھے، حرام کی کمائی سے، شراب کی کمائی سے، زنا کی کمائی سے، چوری کی کمائی سے وہ مسجد بنائے، تو کیا وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ثواب ملے گا؟ سائیاں لتر مارنے نے، سائیاں نے لتر مارنے نے، حرام خورا تینوں جدو منع کیتا سی سود نہیں کھانا، حرام نہیں کھانا، شراب دی کمائی نہیں کھانی، ہاں جی، زنا دی کمائی نہیں کھانی، وہ تو زنا کر کے، شراب پی کے، یہ سارے کام کر کے پھر کہنا جی مسجد بنے گی، اللہ کا گھر بنے گا؟ سائیاں لتر مارنے نے، یہ کوئی نیکی نہیں۔ آپ ساری زندگی مسجد نہ بنا سکے، حلال کی کمائی سے نہ بنا سکو، مسجد میں نماز پڑھ لو، اللہ آپ کو اس کا اجر دے دے گا، آپ کو نیت کا اجر دے دے گا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ حضرات محترم ایسا عمل کیا تو وہ اجر بہت خطرناک اس کا نتیجہ نکلے گا۔ مشکاۃ شریف کے اندر حدیث پاک حضرت زبیر بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء هي الحالقة ولا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا۔ سابقہ امتوں کی بیماری غیر محسوس طریقے سے تمہارے اندر منتقل ہو گئی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ مشکاۃ شریف کی 5039 نمبر پر، ابی حاتم میں 2500 نمبر پر روایت موجود ہے۔ آقا جی نے فرمایا پچھلی امتوں کی بیماری تمہارے اندر غیر محسوس طریقے سے منتقل ہو گئی ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیماری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بیماری الحسد والبغضاء، حسد اور بغض ہے۔ یہ ہماری امت کی بیماری نہیں ہے، یہ جنریشن ٹو جنریشن منتقل ہوئی ہے، یہ پچھلی امتوں سے اس امت کے اندر آئی۔ میرے آقا جی نے فرمایا یہ مونڈنے والی ہے، سر مونڈتے ہیں نا جی تو سارے بائل غائب، یہ مونڈنے والی ہے۔ اور میرے آقا جی نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بیماری بال مونڈتی ہے، بلکہ یہ تو دین مونڈ دیتی ہے، دین کو ختم کر دیتی ہے۔ بھئی یہاں پر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے، یہ تمام کے تمام جتنے بھی افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ان تمام کو جو رزق دیا، جو عزت دی، جو مرتبہ دیا، جو مقام دیا، جو گھر دیا، یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے نا۔ تو پھر مجھے سڑ کے کیا مل جائے گا؟ مجھے بغض اور حسد رکھ کے کیا مل جائے گا؟ یہ فیصلہ بھی اللہ کا ہے، یہ فیصلہ بھی اللہ کا ہے، یہ فیصلہ بھی اللہ کا ہے، یہ فیصلہ بھی اللہ کا، اور یہ فیصلہ بھی اللہ کا۔ جب ہر ایک فیصلہ میرے رب کا ہے، ہر ایک کو تقسیم میرے رب نے کیا ہے، میرے بابو مجھے یہ بتا تو سڑ کے حسد کر کے کیا کر لے گا؟ سوائے اس کے کہ جو تیری نیکیاں ہیں، تیرا دین ہے، وہ موڑتا چلا جائے گا، برباد ہوتا چلا جائے گا۔ او اس لیے میرے سونے جدھر میرے رب نے جس کو رکھا ہے، سبحان اللہ، اگر تجھے چاہیے تو سیدھی طرح کہنا یا اللہ جس طرح تو نے اس بندے کو نوازا ہے، تو کریم ہے، تو اعلیٰ کل شن قدیر ہے، تو مہربانی نہیں کرتا مجھے بھی نواز دے۔ تو اس طرح کرنے سے بجائے اس کے کہ آپ کو عذاب ہو، اس طرح تو اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ ہاں جی، اس طرح تو دیکھو نا جی، جس کو جو ملا ہے آپ کو پسند ہے، آپ کو بھی چاہیے، تو سیدھی طرح کہو نا یا اللہ جس طرح تو نے اس بندے کو دیا ہے، تو دینے والا ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، یا اللہ مجھے بھی عطا فرما دے۔ حضرت جی اللہ جب دینے پہ آتا ہے نا تو سائیوں کو بھی کروڑ پتی بنا دیتا ہے۔ کئی
جو ہے یہ کاروباری لوگ، بڑے بڑے ہیوی قسم کے کاروباری، اربوں کے کھاتے رکھنے والے، ان کے بچے صحیح ہیں، لیکن چونکہ باپ کی جائیداد ہے، اربوں روپے دے مالک نہیں۔ اور کئی کتے ایسے ہیں جناب جن کے نام پر کمرے وقف ہیں، اے سی لگے ہوئے، یہ سارا کچھ ان کے کتوں کو بھی مل رہا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ حسد کیا جائے، بغض رکھا جائے، کینہ رکھا جائے، آئندہ کے بعد کیا کرنا ہے؟ اگر سمجھ میں آتی بات تو دامن میں باندھ لو، ایمان بھی بچ جائے گا، دین مونڈا بھی نہیں جائے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے حبیب کی بات ہے۔ تو پہلا بندہ جو مشرک ہے وہ نہیں بخشا گیا آج کے دن۔ دوسرا کون نہیں بخشا گیا؟ جو بغض، کینہ اور حسد رکھنے والا، وہ نہیں بخشا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا یتلو علیکم الان رجل من اہل الجنہ، اگر کسی بندے نے اس دنیا کے اندر کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو وہ اس طرف دیکھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے نا، ہم فوراً متوجہ ہو گئے وہ بندہ آنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی آئے اس حالت میں، تازہ تازہ وضو کیا ہوا تھا تو داڑھی شریف سے قطرے ان کے گر رہے تھے۔ ظاہری بات ہے داڑھی میں پانی اٹک جاتا ہے تو پھر وہ تھوڑا تھوڑا گرتا رہتا ہے۔ الٹے ہاتھ میں ان کے جوتا تھا۔ تمام افراد نے ان کو دیکھا، چلے گئے۔ اب دوسرے دن پھر حضور تشریف فرمائے، پھر ایسا وقت آیا، ایک صحابی آنے والے تھے۔ میرے آقا جی نے فرمایا یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، کسی بندے نے دنیا میں جنتی شخص کو دیکھنا ہے نا تو اس طرف دیکھو بھائی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر بالکل متوجہ ہو گئے، پھر وہی بندہ آیا جو کل والا تھا، اسی طرح تازہ وضو کیا ہوا ہے، داڑھی سے قطرے ٹپک رہے ہیں، الٹے ہاتھ میں جوتا ہے۔ پھر وہ بندہ نماز پڑھ کے چلا گیا۔ پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن تشریف فرمایا آقا جی نے یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، اگر کسی بندے نے کوئی جنتی شخص دیکھنا ہے نا تو ادھر دیکھو، ابھی آنے والا ہے۔ سارے صحابہ کہتے ہم پھر کھڑے ہو، ایسے ہم پھر متوجہ ہو گئے۔ پہلے دن بھی وہی شخص آیا، دوسرے دن بھی وہی شخص آیا، تیسرے دن بھی شخص آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب چلے گئے، حضرت عمرو بن عاص اس انصاری صحابی کے پیچھے ہو لیے، کہنے لگے مجھ میں اور میرے والد میں کچھ بول چال ہو گئی ہے جس پر میں قسم کھا بیٹھا ہوں کہ 3 دن تک گھر نہیں جاؤں گا، لہذا اگر آپ مہربانی کریں تو 3 دن کے لیے مجھے اپنے گھر میں رکھ نہیں لیتے، میرے لیے آسانی ہو جائے گی، میں تکلیف سے اور اذیت سے جو ہے محفوظ ہو جاؤں گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمرو کا بیان ہے کہ میں نے 1 رات یا 3 رات ان کے ہاں گزاری، لیکن دیکھا کہ وہ رات میں کوئی عبادت نہیں کرتے، صرف اتنا کرتے ہیں کہ جب بھی وہ بستر میں کروٹ لیتے ہیں نا تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، جو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ فجر کے لیے بیدار ہوتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو کا بیان ہے کہ 1 رات بھی یہی معاملات ہوئے، دوسرے رات بھی یہی معاملات ہوئے، تیسرے رات بھی یہی معاملات ہوئے۔ ایک بات میں نے اس بندے کے اندر نوٹ کی، اس بندے کے منہ سے کلمہ خیر کے علاوہ کچھ نہیں نکلا۔ 3 دن میں رہا، مجھے سوائے نماز کے اور کوئی اس کا عمل نظر نہیں آیا کہ جس کی وجہ سے اتنا ہمیں پتہ لگے کہ یہ بھائی حضور کی بارگاہ سے 3 دن جنتی ہونے کی اس کو ٹکٹ ملی ہے، جنتی ہونے کی اس کو جو ہے نا ضمانت ملی ہے۔ لیکن 3 دنوں کے اندر کہتے ہیں کہ میں نے اس کی زبان سے سوائے کلمہ خیر کے کچھ نہیں سنا، گالی نہیں نکالی، کوئی غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کی، حسد نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا، کوئی کسی کے خلاف جو ہے نا پروپیگنڈا نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کی۔ رات کو سوتا ہے تو جیسے کروٹ بدلتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، دن میں عام نماز پڑھ کے تو اسی طرح کام کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کا بیان ہے کہ میں نے اس کے اس عمل کو بہت برا ہلکا جانا، یہ اس کی وجہ سے یہ جنتی ہو گئے، صرف نماز پڑھ کے اور صرف اچھی باتیں کر کے یہ بندہ جنت میں چلا گیا۔ تو میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے جا کے اس کو کہا یار میری کوئی ناراضگی نہیں ہوئی، میرے باپ سے کوئی لڑائی چڑائی کو نہیں ہوئی، اور
میں تو صرف اس لیے تیرے پاس آیا تھا کہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے، جب بھی تو آنے والا ہوتا تھا حضور کہتے تھے ایک جنتی شخص آ رہا ہے اس کو دیکھ لو، ایک جنتی شخص آ رہا ہے اس کو دیکھ لو۔ کہا کہ اگر تیرا کوئی خفیہ وظیفہ ہے جو اونچی نہیں کرتا، جو مجھے نہیں سنائی دیا، تو بتا دے بھائی۔ اس نے کہا نہیں میرا کوئی وظیفہ نہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ اس مقام پر تو کیسے پہنچا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے میرے ساری دن رات کے عمل تو دیکھ چکا ہے، میں کیا کرتا ہوں، میرا کوئی عمل تو اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو پھر جب کہتے ہیں کہ میں وہاں سے مڑا کہ میں اب چلتا ہوں، کوئی بتا نہیں رہا، تو مجھے آواز دے کر اس نے کہا، فرمایا ما ہوا الا ما رأيت غیر انی لا اجد فی نفسی علا غلا لأحد من المسلمین ولا احسده على خیر اعطاہ اللہ ایاہ۔ عمل تو وہی ہے جو تو نے دیکھا، البتہ ایک بات ضرور ہے، میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے دھوکہ بازی کا کوئی ارادہ نہیں، نہ میں ارادہ رکھتا ہوں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بھلائی اور نعمت پر ان پر حسد کرتا ہوں۔ پہلی بات کیا؟ کوئی دھوکہ بازی نہیں، کوئی فراڈ نہیں، کوئی دو نمبری نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، جس کو میرے رب نے جو دیا ہے میں نے کبھی نہیں اس پہ حسد کیا، میرے رب کی عطا ہے جو اس کو دے دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے اللہ کے بندے اسی عمل نے تو تجھے اس مقام تک پہنچا دیا ہے۔ بندہ نماز پڑھے، گالی گلوچ نہ کرے، غیبت چگلی نہ کرے، فتنہ وغیرہ نہ پیدا کرے، حسد نہ کرے، اور جس کو جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس پر راضی ہو جائے، اللہ کے حبیب نے ایسے بندے کو جنت کی ضمانت عطا فرما دی۔ ہماری اور جنت کے درمیان کوئی بڑی بڑی چیزیں نہیں پڑی ہوئی کہ بڑے بڑے پہاڑ پڑے ہوئے ہیں جن کو ہم ہٹا نہیں سکتے، جو ناممکن ہے۔ حضرت کبھی دیواروں سے بھی کسی نے ٹھوکر کھائی ہے؟ پہاڑوں سے کسی نے ٹھوکر کھائی ہے؟ نہیں۔ انسان آدھی اینٹ سے، ایک اینٹ سے، پتھر سے، روڑے سے بندہ ٹھوکر کھا کے گرتا ہے۔ بندہ پہاڑوں سے ٹھوکر کھا کے نہیں گرتا، بندہ دیواروں سے ٹھوکر کھا کے نہیں گرتا، بندہ چھوٹے چھوٹے روڑوں سے، اینٹوں سے، پتھروں سے بندہ پھسل کے گرتا ہے، ٹھوکر کھا کے گرتا ہے، چھلکوں سے پھسل کے گرتا ہے، بڑی بڑی چیزوں سے بندہ نہیں پھسلتا۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی بہت بڑا میں گناہ کروں گا تو میں جنت سے پیچھے رہوں گا، نہ، چغلی کرنا بھی، غیبت کرنا بھی، حسد کرنا بھی، جھوٹ بولنا بھی، دھوکہ دینا بھی، یہ وہ ٹھوکریں ہیں جو آپ کو جنت سے دور کر دیتی ہیں، یہ وہ ٹھوکریں ہیں۔ اس لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ پہلا، مشرک جنت میں نہیں گیا، دوسرا، بغض حسد کینہ رکھنے والا جنت میں نہیں گیا، تیسرا، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا إِلَىٰ قَاطِعِ رَحِمٍ، رشتے داریاں ختم کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ چاہے شب رات کی اس نے ساری رات عبادت کی ہے، آج کا روزہ رکھا ہے، لیکن رشتے داریاں توڑ رہا ہے اس لیے کہ وہ غریب ہے۔ پیسہ آتے ہی اللہ کی قسم ہم نے دنیا میں یہ دیکھا ہے، اللہ ماشاءاللہ کہیں پر کوئی ایسا ماں کا لال پیدا ہو جائے، کوئی نسلی بندہ پیدا ہو جائے کہ جس کے پاس پیسہ آئے اب اس کو ٹینشن لگ جائے کہ اب میں اپنے غریب بھائیوں کو کس طرح میں اس مقام پر لاؤں، کس طرح میں اپنے رشتہ داروں کو اس مقام پہ لاؤں، میرے پاس ہے ان کے پاس کیوں نہیں۔ اور لاکھوں میں کوئی آپ کو ایسا ملے گا، باہر کوئی چلا گیا سیٹ ہو گیا نا جی، وہ بس اس کی آنکھیں بھی، اس کا سر بھی آسمانوں کے اوپر ہے، پیسہ آ گیا، گھر بن گیا، تو سب سے پہلے جو ہے وہ غریب رشتہ دار متوجہ ہوتے ہیں، سیدھی بات ہے۔ کوئی امیر ہوتا ہے تو غریب سارے اس کے گھر پہنچے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کو جو منہ بھی نہیں لگاتا تھا نا وہ بھی آپ کے گھر میں آئے گا، وہ غریب آ رہے ہیں۔ اب یا تو اپنا کوڑ نکال لے، بغض نکال لے کہ انہوں نے میری مشکل وقت میں میرا کام نہیں کیا تھا، میرا ساتھ نہیں دیا تھا، آج میں ان کا کیوں دوں، آج میرے پاس پیسہ ہے تو میں ان کو بتاؤں گا میں کتنا بڑا فرعون ہوں، یا پھر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے تو اس کوشش میں لگ جا کہ جناب ایک بندہ مجھے ملا، وہ کہتا ہے کہ میرا بھائی ڈاکٹر بنا
اور وہ چلا گیا سن 80 کے اندر امریکہ میں، ڈاکٹر بن کے امریکہ چلا گیا، تو وہاں پر ڈاکٹر کی اچھی بلی تنخواہ شنخواہ ان کو اچھا پروٹوکول ملتا ہے۔ آج 2025 کے اندر وہ اپنے خاندان کے 250 افراد وہاں لے گئے، بہنیں گئیں، بھائی گئے، کزن گئے، پھپھی کے لڑکے، ممی کے لڑکے، چاچی کے لڑکے۔ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ لے کے میں تمہیں چلا جاتا ہوں، ضمانتیں میں بھر دیتا ہوں، آپ کو سپانسر میں کر دیتا ہوں، محنت آپ لوگوں نے کرنی۔ ایک وعدہ لیا اس نے، وہ جس کو لے کے گیا انہوں نے محنت کا وعدہ کیا، آج وہ سارے خاندان کہتا ہے جی این خیر صلاح ہے۔ یہ ایک بندہ میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر ایسا دیکھا ہے، جو بندہ اکیلا کامیاب ہوا، اور پھر میں کہتا ہوں جی اس کے بھائیوں سے ملا، اور اس کے بھائیوں کے اندر بھی یہی جذبہ تھا کہ میرا کوئی رشتہ دار چاہے ہم سے ملا ہے یا نہیں ملا، میرا خونی رشتہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے، میں اس کو لے کے جاؤں گا۔ یہ زندگی میں صرف ایک شخص سے ملا ہوں جس کی سوچ یہ ہے کہ میں کامیاب ہوا ہوں، میرا غریب رشتہ دار کامیاب کیوں نہیں ہوا۔ کئیوں کو کاروبار شروع کروا کے دیے اپنی نگرانی میں، کئیوں کو باہر لے کے گئے، جو محنت کرنے والے تھے ان کو محنت کروائی، جو کاروبار کرنے والے تھے ان کو کاروبار کروایا، جو پڑھنے والے تھے ان کو پڑھایا۔ ہر لحاظ سے میں کہتا ہوں جی آج اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی اتنی عزت رکھی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ اگر یہ اللہ کے حبیب کا فرمان نہ ہوتا تو مجھے کبھی یقین نہ آتا کہ ایسا بندہ بھی کبھی کامیاب ہو سکتا ہے جو دوسروں کو کامیاب کرے۔ یہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، اس لیے مجھے 100% یہ یقین ہے کہ وہ آج بندہ 86 سال کی عمر میں ہے، آج بھی وہ اسی تلاش میں ہے کہ میرے خاندان کا کوئی گھر غریب تو نہیں ہے، میں اس کو باہر لے کے جاؤں۔ میں نے اس سے پوچھا یار پھر تو بہت بڑا خرچہ ہو جاتا ہوگا، آپ لے کے جاتے ہیں امریکہ لے کے جاتے ہیں، آپ باہر لے کے جاتے ہیں تو بہت زیادہ خرچہ ہو جاتا ہوگا۔ اس نے کہا کیا خرچہ ہونا جی، $200 کی ایک فیس ہے، وہ ہم ادا کر دیتے ہیں، اور ایک درخواست دینی ہوتی ہے، اللہ اللہ خیر صلاح۔ $200 کتنا خرچہ ہوگا؟ کوئی خرچہ نہیں، 50-60 ہزار روپے سارا بنے گا۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے اگر 60 ہزار روپیہ جیب سے لگا کر کسی گھر کو آپ کامیاب کر دیتے ہیں تو پھر یہ اندازہ کیجئے اللہ اس کا اجر کتنا عطا فرمائے گا۔ میرے مالک نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلائے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ یہ سورۃ النساء کی آیہ مبارکہ ہے۔ رشتے جو توڑے گا اللہ کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ دیکھ رہا ہے تمہیں، یہ جو کام کر رہے ہو نا، رشتے توڑ رہے ہو، غریبوں کو دور کر رہے ہو، ہاں جی، اپنے آپ کو بہت زیادہ سپیریئر مان رہے ہو، رب کہتا ہے میرے سے اونچا کون ہے۔ ام المؤمنین امی عائشہ طیبات طاہرہ بیان کرتی ہیں الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ رحم یعنی رشتہ داری عرش سے لٹکی ہوئی ہے اور کہتی ہے جس نے مجھے جوڑا اے اللہ اس کو جوڑ دے، اور جس نے مجھے توڑا اے اللہ اس کو توڑ دے۔ یہ مشکاۃ شریف کے اندر 4921 نمبر پر روایت موجود۔ ہر روز رشتے توڑ کے بد دعا ہم لے رہے ہیں، اور پھر ہم کہیں ہمیں دلی سکون مل جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا حضرت، پیسہ ہی سارا کچھ نہیں ہوتا۔ اربوں روپے کے مالک جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اربوں روپے کے مالک جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان سے کہو نا تمہارے پیسے کو کہو بچا لے تمہیں۔ جو جیلوں میں نہیں پڑے ہوئے وہ خود کی جیل کے اندر گرفتار ہیں، ضمیر نے ان کو گرفتار کیا ہوا ہے۔ اربوں روپے کا مالک، فیکٹری، ان چیزوں کا مالک، لیکن اس کو نیند نہیں آ رہی رات کو،
اس کو نیند نہیں وہ اللہ کے بندے جو تیرے پاس ہے اس کو انجوائے کر، جو رب نے تجھے دیا ہے اس کو استعمال کر۔ بندہ خدا مرنے کے بعد کس بیٹے نے یا کس بیٹی نے تیری قبر میں اے سی لگوا دینا ہے؟ وہ لگوا دینا ہے تو بتا دو، یہ لگا ہے تو بتا دو۔ اور اگر کوئی قبریں بناتا بھی ہے نا جی، تو وہ بھی لوگ ان کی آسانی کے لیے نہیں بناتے ہیں، وہ اپنی آسانی کے لیے بناتے ہیں۔ قبریں بنا کے اتنے جناب ٹھیکیدار بن کے بہ گئے، ہوں جڑی آمدنی آئے گی قبر والے نو نہیں ملنی، وہ جڑا اتنے بیٹھا ہے اندی جیب جاڑی، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، اس کو فائدہ اس کے عمل کا ہوگا۔ پیسہ آپ لوگ کما رہے ہیں، چیز آپ لوگوں کی ہے اور ٹینشن بھی آپ کی ہے، آپ اپنے ضمیر کے اندر گرفتار ہو چکے ہیں، اور ضمیر سے رہائی کا سب سے خوبصورت ترین حال میرے رب نے دیا، صلہ رحمی کر۔ حضرات صحابہ کرام میں بے شمار ایسے صحابیات بھی تھی جن کے ماں باپ ایمان نہیں لائے، صحابہ صحابیات تھیں، لیکن اولاد ایمان لے آئی تھی۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، ہماری اولاد، ہماری ماں، ہمارا باپ مشرک ہے، ہم سے صلہ رحمی مانگتا ہے، باپ ہے، میری ماں ہے، وہ کہتی ہے کہ اب تجھے اللہ نے نواز دیا تو میری بھی خدمت کر۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل، چاہے ماں باپ مشرک بھی ہے نا، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنی، اس کے ساتھ بھلائی کرنی، نیکی کرنی۔ بہت بڑا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کے لیے دعا کر دو اللہ اس کو ایمان دے دے، ورنہ میں نے اس کو قتل کر دینا۔ بہت مغلظات وقت تھی، آگے جو خبردار کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی، خبردار۔ دنیا کہے گی کہ محمد اپنے جو ہے پیروکاروں سے ان کے ماں باپ کو مروا دیتا ہے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی، خبردار، یہ نہ تیرے لیے اچھا ہے نہ ہمارے لیے اچھا ہے، یہ بالکل دین کا سبق نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو، یہ مشکوٰۃ شریف میں 4918 نمبر پر روایت موجود، جو بندہ چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو، بڑھ جائے، فراخی ہو، عمر میں برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ اس نے سلوک کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جو کہے نا چوڑا جائے، پتہ نہیں حرام دی کمائی کتوں لے آندی سے، خاندان ایسے ہی ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتوں حرام دی کمائی لے آندی، وہ اندی کام نے اے رشوت کھاندا ہے، یہ بےایمانی کرتا ہے، یہ فلانا کرتا ہے، یہ تو خاندان والوں کی عادت ہے، چگلی کرنا، حسد کرنا، غیبت کرنا، بغض کرنا، تہمت لگانا، الزام لگانا، یہ تو خاندان والوں کی عادت ہے۔ جو بندہ سب سے زیادہ گالی دے اس کے ساتھ سب سے زیادہ اس نے سلوک کرو، اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ جس نے آپ کا ہاتھ چوما آپ نے اس کا ہاتھ چوم لیا، یہ کون سی صلہ رحمی؟ جس نے آپ کو 500 روپے دیا آپ نے اس کو 1000 روپے دے دیے، یہ کون سی صلہ رحمی؟ یہ کوئی صلہ رحمی نہیں، یہ تو ادلا بدلی ہے۔ نیوندرا کہنے ہیں سانو، اسی کہنے نیوندرا پایا، کاپیاں لے کے بیٹھے ہوندے نے، شادی تے انہیں کنے دیتے، انہیں کنے دیتے، انہیں کنے دیتے، پھر جاندی واری کھول کے ویکھدے نے کاپی انہیں سانو کنے دیتے سن، اسی انہوں بھی نہیں دیاں گے، چلو 500 بدا کے دے دیو، 1000 بدا کے دے دیو، یہ کوئی صلہ رحمی نہیں، یہ ادلا بدلا ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے جس نے تجھے اچھے اخلاق سے نہیں بلایا، اچھے القاب سے نہیں بلایا، تیرے ساتھ زیادتی کی، تیرے ساتھ ظلم کیا، تیرے ساتھ معاملات کے، اب اس کے ساتھ کر، یہ ہے صلہ رحمی۔ اس کو کہتے ہیں جو تیرے سے توڑے تو اس کو جوڑ، اور جو جوڑتا ہے، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ اللہ ہر روز اللہ کی بارگاہ میں وہ رشتہ دعا کرتا ہے، یا اللہ اس نے جوڑا ہے تو اس کو جوڑ دے، اور جو توڑتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ رشتہ دعا کرتا ہے، یا اللہ اس نے توڑا ہے تو اس کو بھی توڑ دے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، یہ 3 ہو گئے جی، رشتہ توڑنے والا، مشرک، اور اب چوتھے نمبر پر آ گیا جی ولا لعاقل لوالدیہ، جو والدین کا نافرمان ہے وہ بھی اس رات محروم رہا۔ آج کا دن اس کے لیے بھی کوئی، ماں باپ کے نافرمان کے لیے بھی کوئی خوشخبری کوئی نہیں، چاہے رات گزر گئی، بخشش بے بہا ہو گئی، دن میں روزے رکھ لیے، سارا کچھ ہو گیا، لیکن ماں باپ کا نافرمان کبھی بھی جناب نہیں ہو سکتا۔
میں اس پر بے شمار مرتبہ قرآن پاک کی آیات مقدسات پڑھ چکا ہوں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں آپ کو عرض ہوں، میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں؟ 3 مرتبہ آقا جی نے فرمایا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بالکل بتائیے۔ فرمایا الا اشراک باللہ مع عقوق الوالدین، سب سے بڑا دنیا میں جس سے کوئی بڑا گناہ نہیں وہ ہے شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ ان دونوں چیزوں کو اللہ نے ایسے، اللہ کے حبیب نے ایسے بنا دی، شرک، ماں باپ کی نافرمانی، یہ دونوں ایسے ہو چکے ہیں۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہے حضرت جی، جمعہ پڑھنا آ گیا نا جی، ان کا کوئی قبول نہیں ہونا۔ نفل پڑھے، سنتا پڑھے، قرآن پڑھے، کوئی قبولیت نہیں۔ دوڑ جاؤ، ختم، خلی ولی، تمہارے روزے بھی تمہارے پاس رکھو، تمہاری عبادتیں بھی پاس رکھو، سارا کچھ پاس رکھو۔ جتنا بڑا شرک گناہ ہے اتنا ہی بڑا ماں باپ کی نافرمانی گناہ ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابہ کہ آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اور جب یہ بات بیان کی الا وقول الزور و شہادت الزور، الا قول الزور و شہادت الزور، مسلسل حضور یہ بیان کرتے گئے کہ ہم یہ تمنا کر رہے تھے کاش کہ حضور چپ کر جائیں۔ اتنی سختی، یہ بخاری شریف میں 5976 نمبر پر روایت موجود ہے۔ حضرت نہیں بندہ کامیاب ہو سکتا، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، پلے ککھ نہیں رہا۔ میری ایسی ایک جناب وہ ہے جگہ ہے جہاں پر میں ہر روز بے شمار لوگوں سے ملتا ہوں، میں کئی لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں، اس میں ہر خاندان مسلک والے۔ ایک بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے، 83 سال کی عمر اس بندے کی، آنکھیں اس کی کمزور ہو گئیں، عمر کا تقاضا ہے۔ وہ بندہ التجا کر رہا ہے اپنے بیٹے سے، وہ کسی کو کہہ رہا ہے، اس کے دوست کو کہہ رہا ہے اللہ واسطے میرے بیٹے سے کہہ، امریکہ میں ہے اور وہ بھی ڈاکٹر ہے، وہ اس کو دوست کو فون کر کے کہہ رہا ہے 1 سال ہو گیا میرے بیٹے نے میرے سے بات نہیں کی، اس کو کہو اللہ واسطے میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس پیسہ کوئی نہیں، میں نے آنکھوں کا آپریشن کروانا ہے، اللہ واسطے مجھے پیسے دے دے، میں نے ساری زندگی زکوٰۃ دی ہے، خیرات دی ہے، آج میں مجبور ہوں زکوٰۃ اور خیرات والے ہسپتال سے علاج کرانے پر، میں نے ساری زندگی خیرات دی ہے، اب میں خیرات کھاؤں؟ میں نے ساری زندگی زکوٰۃ دیا، میں زکوٰۃ اور خیراتی ہسپتالوں سے اپنا علاج کرواؤں؟ میری اولاد اتنی ناکارہ ہو گئی ہیں۔ وہ بندہ روئی جا رہا ہے۔ میں اس وقت دل میں کہہ رہا تھا کاش یا اللہ میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے، اس بابے کا میں علاج کرواتا، اس کا میں علاج کراؤں۔ شکی اولاد چھوڑ گئی ہے، تو لاکھوں ڈالر کما یار، $100 فی گھنٹہ اس کی فیس ہے، $100 فی گھنٹہ وہ بندہ کما رہا ہے، اور کیا $200 $300 لگ جانے سن پیو دے علاج تھے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ بابا تڑپ گیا، بلک گیا بابا، ساری زندگی زکوٰۃ دی ہے، خیرات دی ہے، اب میں خیرات کھاؤں، میں صدقہ کھاؤں؟ خاندانی بندہ صدقہ خیرات نہیں کھاتا، بھوکا مر جائے گا، نہیں کھائے گا۔ وہ کہتا میں کیا کروں؟ مجھے اتنا گلٹ ہو رہا تھا اندر سے کہ یا اللہ میرے پاس اتنا ہو کہ میں اس بابے کا خود علاج کراؤں۔ بابا نہیں منڈا بنایا تھا، دفع کر، اسی بھی تیرے پتر ہی ہیں، اسی کرانے ہیں تیرا علاج۔ حضرت ایسا والا بندہ وہ کہے کہ میں جناب جنتی ہو جاؤں گا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ماں باپ کو تڑپا کے تو جنت لے جائے۔ آقا جی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مل حق الوالدین علی ولدہا، اولاد پر ماں باپ کا حق کیا ہے؟ آقا جی نے فرمایا ہما جنتک و نارک، وہ تیری جنت بھی ہیں، تیری دوزخ بھی ہیں، خدمت کرے گا تو جنت لے جائیں گا، نہیں کریں گا جا پھر وہی تیری جہنم۔ حضرت جی سادہ سی باتیں ہیں، میرے پاس وقت اتنا نہیں رہا، نہیں تو میں آج وہ اشعار یاد کر کے آیا تھا جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بابا پیش ہوا، اس کی شکایت لگ گئی کہ میرا بیٹا شکایت لے کے آیا باپ کی کہ میرا باپ جب دل کرتا ہے میرے مال میں سے اٹھا لیتا ہے۔ وہ سارے اشعار غدوتک مولودا ومنتک یافعا تعلو بما اجنی علیک وتنحلو، یہ پوری جو ہے نا جی وہ اشعار ہیں، یہ بابے نے حضور کی بارگاہ میں آتے ہوئے دل میں کہے تھے، دل میں کہے، زبان پر نہیں لایا۔ اور کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب مقدمہ آیا، بابا جی آئے، باپ کی شکایت بیٹا لگائے، وہ بھی اس کی بارگاہ میں جو ساری کائنات میں اس کو محبوب ہے،
محبوب کی بارگاہ میں شکایت لگ جائے تو پھر قدم نہیں اٹھتے. وہ بابا دل میں کہتا چلا گیا ہائے او پترا وہ کتنے جا کے کھڑا کر دیتے. ساری زندگی تیرے پیچھے جدو تم پیدا ہویا پترا سی اپنے واسطے جینا ہی ختم کر دیتا. اور تو بیمار ہونا سے تیرے لک سیدھا کرنے واسطے اسی اپنے لک دورے کرا لیا پترا. اور تیری نیند سکون کرنے واسطے اسی اپنی نیندر اڑاتے. واہ واہ پترا بڑا ہی احسان کی. اب یہ بابا دل کے اندر سوچ رہا ہے. حضور کی بارگاہ میں آئے, آسمان سے جبریل آ گئے. یا رسول اللہ کوئی منڈے کا مقدمہ نہیں سنایا جائے گا, اتنے اللہ نے حکم فرمایا سارا کچھ روک دیو. یہ بابے نے کہو پہلے جو دل دے اندر تے تو دل دے اندر شیر کہنے او سنا پھر گل بڑھنی. حضرت باپ کے دل میں اٹھنے والا خیال بھی میرا رب دیکھ رہا ہے. یہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے, مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے 898 نمبر پر. اگر باپ کے دل میں اٹھنے والے شیر میرا رب دیکھ رہا ہے, خیال میرا رب دیکھ رہا ہے, اور پھر فیصلہ مقدمے کا کیا ہو رہا ہے, چلے جا تم ہی تیرا پیو دا تیرے مال بھی تیرے پیو دا, چل دوڑ جا, کوئی فیصلہ نہیں, یہ اللہ رسول کا فیصلہ ہے. تو پھر میرے بابو کہاں سے تو نافرمانی کر کے تو کہیں گا مینوں جنت مل جائے؟ نہیں مل سکتی. وہ شب برات کیا شب قدر ہی کیوں نہ ہو, وہ کائنات کی ساری نیکیاں ہی تو کیوں نہ کر لے. سادہ لفظوں میں شراب کی کمائی سے مسجد میں پکھا لگوا رہے ہو, اب سوچتے ہو کہ اس کو ہوا آئے گی تو تمہیں ثواب ملے گا. ہاں جی, سود کی کمائی سے مسجد بنا رہے ہو تو اب تم سمجھتے ہو وہاں پہ اذانیں ہوں گی اور نمازیں ہوں گی تمہیں ثواب ملے گا. اور بابا سائیاں جوت پھیرنا ہے, سائیاں کھلے مارنے نے کہ سود دی کمائی حرام دی کمائی لائی بھی تے کتھے, زنا دی کمائی نال مسجد قرآن رکھ دے میں, وہ قرآن پڑھنے سے ثواب نہیں ہوگا. ماں باپ کو نافرمانی کر کے تو کہیں جناب میں بڑا حاجی نمازی پرہیزگار ہو گیا, اور نہیں ہونا جناب, یہ ممکن ہی نہیں ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے حبیب کا صدقہ اس طرح بنا دے جس طرح اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں.